الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارے حکمران غلط ہیں یا ہم رعایا غلط ہیں؟ ویڈیو کو سن کر فیصلہ ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ کون غلط ہے، ہم یا ہمارے حکمران۔ کوشش کیجیے گا توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز دکھاتا رہوں۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک گزرنے والے راستے کے یعنی سڑک کے درمیان میں ایک چٹانی پتھر، بڑا سا پتھر رکھوا دیا۔ اس طرح رکھوایا کہ راستہ بند ہو گیا، بہت مشکل سے گزرنا پڑتا تھا، اور اپنے ایک پہرے دار کو یعنی کہ ایک نوکر کو، ملازم کو، چوکیدار کو نزدیک ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا دیا تاکہ آنے جانے والوں کے رد عمل کی جو باتیں ہیں وہ بادشاہ کو بتا سکے۔ اب جس بندے کا سب سے پہلے وہاں سے گزر ہوا وہ وہاں کا ایک مشہور تاجر تھا، جس نے اس پتھر کو ٹھوکر ماری، لگی اس کے پاؤں پہ ہی، مگر اس نے بڑے حقارت اور نفرت سے کہا کہ اس ملک کے بادشاہ کو یا حکمران کو عقل نہیں ہے، روڈ کے بیچ میں پتھر رکھ دیا، یہ بے وقوف ہے۔ یعنی کہ یہ جانتا نہیں تھا کہ اس حکمران نے رکھوائی ہے، مگر اس کو کوسنے لگ گیا، اس کو باتیں کرنے لگ گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو بندہ اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا اس کو بھی کوستا گیا، بے حساب باتیں سناتا گیا۔ اب چٹان کے ارد گرد اس نے 2-3 چکر لگائے، یہ نہیں کیا کہ چٹان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دوں یا کسی کی ہیلپ مانگوں، نہیں، 2-3 چکر لگائے اور بلا وجہ کی باتیں سنا کے دھاڑتے چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں آج ہی جا کے بادشاہ سے بات کرتا ہوں، یہ کون بدتمیز ہے، یہ کس نے رکھوائی ہے؟ اگر بادشاہ ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ یار میں نے رکھوائی تھی، تو اگر کوئی اور ہوگا تو پھر پتہ لگ جائے گا، بادشاہ اس کو بھی ڈانٹے گا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک بندہ گزرا جو بلڈنگز بناتا تھا، عمارتیں بناتا تھا، حالانکہ اس کے پاس مزدور ہوتے ہیں، مگر اس کا بھی جو رد عمل تھا وہ اس سے کچھ مختلف نہیں تھا، وہ بھی اس طرح کی باتیں سنا رہا تھا، مگر تاجر چونکہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، تو وہ تو زیادہ سنا گیا، یہ ذرا اسے تھوڑی سی کم سنا کے گیا، کیونکہ ان دونوں کی حیثیت میں اور مرتبے میں فرق تو تھا اچھا، اس کے بعد وہاں سے 3 ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو ابھی تک زندگی میں اپنی ذاتی پہچان نہ بنا پائے تھے اور کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے چٹان کے پاس رک کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جاہل، بیہودہ اور گھٹیا انسان کہا اور کہکے لگاتے ہوئے گھر پر روانہ ہو گئے۔ ان کی چٹان ہلائی انہوں نے بھی نہیں، اٹھائی انہوں نے بھی نہیں، 3 بندے تھے، چٹان کو بآسانی اٹھا سکتے تھے، مگر کوستے رہے حکمرانوں کو، لوگوں کو، باتیں کرتے رہے، مگر کوشش کوئی نہ کی۔ اچھا، اسی طرح کئی لوگ گزرے اور حکمرانوں کو اور پتھر کو برا بھلا کہہ کر گزرتے رہے۔ اچھا، وہاں سے ایک غریب کسان کا بھی گزر ہوا تھا، بڑا بیچارہ غریب سا۔ اس نے دیکھا کہ وہ یار سڑک سے لوگ گزر رہے ہیں اور بڑی مشکل کا شکار ہے، چٹان پڑی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس چٹان کو کسی طریقے سے سڑک سے ہٹاتا ہوں۔ اس خیال کا آنا تھا، اس نے لوگوں سے مدد طلب کی کہ یار میری ہیلپ کرو، میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو لوگوں نے اس کی بات ہی نہ سنی۔ جس طرح آج کل کے دور میں ہم کوئی چیز لے کر اٹھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتا۔ ہاں، جب وہی ظلم ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کی ہیلپ کریں۔ بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس لگ جاتا ہے، ہم چپ۔ سوئی گیس کے بلوں میں فکس ٹیکس لگ جاتا ہے، ہم چپ۔ پی ٹی وی کی فیس لکھی جاتی ہے، ہم چپ۔ ہمارے اوپر مختلف قسم کے 17 قسم کے ٹیکس آ جاتے ہیں، ہم چپ۔ ہماری دکانیں بند کروائی جاتی ہیں زبردستی کسی جماعت کی طرف سے، ہم چپ۔ ہمارے ساتھ
معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم ایک چیز لینے جاتے ہیں، ایک دن 1000 کی، اگلے دن 1200 کی، تیسرے دن 1400 کی، اگلے دن 1600 کی. ہم چپ، ہم بولتے نہیں، ہم کسی قسم کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے حق کے لیے نکلتے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ فٹافٹ پیسے پکڑو، حکمرانوں کو کوسیں گے، تاجروں کو کوسیں گے، مختلف قسم کی باتیں کریں گے، مگر وہ چیز لے آئیں گے. انڈے ایک معمولی سی چیز ہے. آج سے 4-5 سال پیچھے چلے جائیں، انڈا 6-7 روپے کا تھا. 6-7 روپے چلو سمجھ آتی ہے، آج 30 روپے کا ایک انڈا ہے. انڈے گھر کی ضرورت کی چیز ہے. چکن کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے، مٹن کا کہاں، بیف کا کہاں. یہ ریٹس اتنے بڑھ گئے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ ریٹ کیوں بڑھے. ہم کہتے ہیں اوہو ہم سے خریدا نہیں جا رہا. ہم کوستے ہیں اپنے حکمرانوں کو، حالانکہ ہم خود غلط ہیں. آیا کہ ہم انڈوں کا، گوشت کا، چیزوں کا چند دن کے لیے بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ اگر گوشت خراب ہونا شروع ہوگا، انڈے خراب ہونا شروع ہوں گے، تو وہ لوگ ہمیں سستے کر کے ضرور دیں گے، کیونکہ انہوں نے خراب نہیں کرنے. اسی طریقے سے اس کسان نے جب دیکھا نا کہ یار یہ چیزیں بہت ہی مشکل ہے، چٹان کو اٹھانا بڑا مشکل ہے، لوگوں کو بلایا مگر اس کی ہیلپ کرنے کوئی نہ آیا. بہت پریشان ہوا. آخر 1-2 بندے آئے، ان کے ساتھ اس نے اس کو اٹھا کر بامشکل سائڈ پہ کیا، تو دیکھا کہ چٹان کے نیچے نا ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، چھوٹا سا اینٹ کے جتنا گڑھا. اس کے اندر ایک لوہے کا بکسا پڑا ہوا. اس نے اس بکسے کو اٹھایا، اس کو کھولا. اور پہرے دار وہ دیکھ رہا تھا کہ اب ہو کیا رہا ہے. اس نے اس بکسے کو کھولا تو اس کے اندر ایک سونے کا بڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، جو اس بادشاہ نے بطور انعام اس کے اندر رکھا تھا کہ جو بندہ یہ بکسا نکالے گا، جو لوگوں کی مدد کرے گا، اس کو یہ ملے گا. یعنی کہ وہ دنوں میں امیر ہو گیا، دنوں میں چھوڑ کے لمحوں میں امیر ہو گیا. اور اس نے دوسرے لوگوں کی ہیلپ بھی کی جو اس کے ساتھ تھے. یعنی کہ ہم کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتے ہیں نا تو نیت سے نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی کام، ہمارا ذاتی کام ہے، اس کو ہم اگر نیت سے کریں گے نا، نیت سے، تو ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہوگا، وہ چند لمحوں کی بات ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے کہ یار میرا ہمسایہ جو ہے نا وہ یہ چیز لے کے آیا ہے تو میں نے اس کی حسد نہیں کرنی، میں نے وہ چیز اپنی محنت سے حاصل کرنی ہے، تو ہم حاصل کر لیں گے. اگر ہم حکمرانوں کو کوسیں گے کہ ہو یہ تو اتنی مہنگی چیز ہے، یہ صرف ہمسایہ ہی لے سکتا ہے، میں نہیں لے سکتا، تو ہم اسی جگہ پر رہ جائیں گے. اندھیروں کی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں. اپنی شاپ سے، اپنے کاروبار سے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کریں. مناسب کمائیں، ضرورت کی چیز اتنی لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. جب آپ ذخیرہ اندوزی کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک میں اکثر کچھ نہ کچھ مہنگا ہوا رہتا ہے، کبھی پیاز، کبھی آلو، کبھی ٹماٹر، کبھی ضرورت کی سبزیاں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے 1 کلو پیاز کی. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے 3 دن 1 کلو کے ساتھ گزر جائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اتنا مہنگا ہو گیا، چلو 2-3 کلو اکٹھا لے لو. جب ہر بندہ یہ سوچتا ہے نا تو وہ چیز آٹومیٹکلی مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے. وہ بے شک 2-3 دن کے بعد آپ کے گھر میں بڑی خراب ہونی شروع ہو جائے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، مگر آپ اس وقت مارکیٹ سے اکٹھی لے لیتے ہیں. اس وجہ سے مارکیٹ میں اس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے، جس کا اثر غریب طبقے پر پڑتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں. حکمرانوں کو کوسنے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو کم از کم ایک انسان بہتر ہوگا. جزاک اللہ.